بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی ہماری جو مجلس ہے 67 ہماری مجلس سے درس قرآن کی نزول مسیح کے اوپر ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اور قرآن پاک کے تین مقامات ہم نے منتخب کیے تھے، سورہ آل عمران شریف، سورہ نساء شریف، اور اسی طریقے سے سورہ زخرف شریف۔ اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اہل سنت کی دو معتبر تفاسیر، تفسیر مظہری اور تفسیر ابن کثیر، ان تین آیات بینات کے ضمن کے اندر جو کچھ بھی انہوں نے لکھا ہے یہی اہل سنت کے دلائل ہیں، اور یہ میں پورے آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا۔ تو پہلی جو ہماری دو نشستیں ہوئی ہیں، بلکہ تین نشستیں ہو گئی ہیں، تو اس کے اندر میں نے تفسیر مظہری سامنے رکھی تھی، اور جو اہل سنت کے دلائل تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے تھے۔ آج سورہ زخرف شریف کی یہ آیت ہے، تو یہاں پر بھی اس طرح کے جو ان کے دلائل ہیں وہ میں رس کر دیتا ہوں۔ باقی پھر انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو اگلی جو ہماری تین نشستیں ہوں گی وہ انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر ابن کثیر کے اندر جو کچھ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے لکھا ہے وہ آپ کے سامنے میں عرض کروں گا، اور آخر میں جا کر پھر چند جو باتیں موجودہ دور کے علماء کہتے ہیں اس کے اوپر آپ گفتگو کر کے تو اپنی یہ گفتگو مکمل کریں گے، اور اس کے آگے پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم چلیں گے۔ دیکھیں یہ سورہ زخرف ہے، اور اس کی آیت نمبر 59، 60 اور 61۔ ان ہوا الا، یہ میری طرف آپ نے توجہ رکھنی ہے، ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں ہے عیسیٰ مگر ایک بندہ، ہم نے انعام فرمایا ہے ان پر، ہم نے انعام فرمایا ہے ان پر، اور ہم نے بنا دیا ہے انہیں ایک نمونہ بنی اسرائیل کے لیے، وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے بنا دیا ہے انہیں ایک نمونہ بنی اسرائیل کی۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْهُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو ہم بسا دیتے تمہارے بدلے فرشتے زمین میں جو تمہارے جانشین ہوتے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک وہ ایک نشانی ہے قیامت کے لیے۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ، فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ، بے شک وہ ایک نشانی ہے قیامت کے لیے، پس ہرگز شک نہ کرو اس میں، اور میری پیروی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم۔ اب قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا ضمیر سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، اے عیسائیوں تم انہیں اللہ کا بیٹا کہتے، وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے بلکہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے ان کے اوپر انعام کیا، کیا انعام کیا؟ انعمنا علیہ، یعنی ہم نے انہیں نبوت عطا فرمائی، ہم نے انہیں نبوت عطا فرمائی، اپنا قرب عطا فرمایا، اور ہم نے اسے ضرب المثل بنایا، نشانی بنایا ہے۔ کس کی نشانی؟ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی نشانی۔ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ایک نشانی ہے، ایک مثال ہے۔ کس کے لیے مثال ہیں، کس کے لیے نشانی ہے؟ یعنی ضرب المثل تو وہ ہیں ہی ہیں نا، بے مثال شخصیتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی بنایا جس کی مدد سے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں، جس کی مدد سے وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو پہچان سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس وہ ذات اقدس ہے جس نے بغیر والد کے، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ باقی یہ جو دوسرا جملہ ہے یہ جملہ معترضہ ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ اگر ہم چاہتے وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، کہ ہم چاہتے تو انسانوں میں سے فرشتے بنا دیتے، انسانوں میں سے فرشتے بنا دیتے، وہ تمہارے جانشین ہوتے۔ یعنی تم سے کیا ہوتا؟ بندوں سے میں کیا کرتا؟ انسان پیدا کر دیتا، فرشتے پیدا کر دیتا۔ تم بندے ہو نا، بندے ہو تو میں کیا کر دیتا؟ تم بندوں کے جانشین فرشتوں کو بنا دیتا، تمہاری بیویوں کے بطن سے فرشتے پیدا ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان، ٹھیک ہے۔ اور ایک اس کا دوسرا معنی بھی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو تمہیں ہلاک کر دیں اور تمہاری جگہ فرشتے لیں، یعنی فرشتوں کو تمہارا جانشین بنائیں، کیا مطلب؟ تمہیں ہلاک کر دیں،
اور تمہاری جگہ فرشتے آ جائیں، یعنی دونوں باتیں ٹھیک ہیں، یا تو تم سے اللہ تعالیٰ فرشتے پیدا کر دے وہ تمہارے جانشین بن جائیں، یا تمہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے اور تمہاری جگہ فرشتے آ جائیں جو زمین میں تمہارے نائب ہوں، میری زمین کو آباد کریں، میری کیا کریں، عبادت کریں۔ بس چلو آگے لمبی بات اس کو چھوڑ ہی دیتے ہیں، آگے بڑھیے۔ فرمایا انہو میں ہو ضمیر سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، یہ ہو ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے کہ جس وقت یہ آ جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اب قیامت قریب ہے، اب قیامت آنے والی ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یوں قرات بھی مروی ہے، وَإِنَّهُ لَعَلَمُ السَّاعَةِ، یہ قیامت کی علامت ہے، یعنی وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کی بجائے انہوں نے کیا پڑھا؟ وَإِنَّهُ لَعَلَمُ السَّاعَةِ، کہ وہ قیامت کا نشان ہے، سائن ہے قیامت کا، علم ہے، نشان ہے قیامت کا۔ یہ کس کی قرات ہے؟ حضرت ابن عباس کی اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت قتادہ کی، یعنی علم کس کو کہتے ہیں؟ نشانی کو کہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ قیامت کی نشانی۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی رسول اللہ نے فرمایا اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب حضرت ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ایک فرد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی حضرت امام مہدی امامت کریں گے۔ اور یہ روایت شیخین نے اس کو روایت کیا ہے، شیخین نے اس کو روایت کیا ہے، صحیحین کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا۔ آگے بڑھی، حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اچانک تشریف لائے، حضور علیہ السلام ہم میں اچانک تشریف لائے جب کہ ہم آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کس کے بارے میں باتیں کر رہے ہو؟ فرمایا ہم قیامت کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ ایک، حضور علیہ السلام نے پہلی نشانی دھواں، دجال، دابت الارض یعنی جانور کا نکلنا، مغرب سے سورج کو طلوع ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے اترنا، یاجوج ماجوج کا آنا، 3 جگہ زمین کا دسنا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرہ عرب میں، اور سب سے آخر میں فرمایا ایک آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی۔ وہ آگ کہاں سے نکلے گی؟ یمن سے نکلے گی، جو لوگوں کو میدان حشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ اور ایک روایت میں 10ویں نشانی یہ کہ ایک ہوا چلے گی جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ یہ 10 نشانی حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، اور ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ذات مقدس ہے وہ آسمانوں سے اتریں گے، وہ آسمانوں سے کیا کریں گے؟ اتریں گے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا، نواس ابن سمان سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے دجال کا ذکر کیا، پھر ایک طویل حدیث ذکر کی، یہاں تک کہ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا، آپ 2 زرد کپڑے پہنے، اپنے ہتھیلیوں کو 2 فرشتوں کے پروں پر رکھے، دمشق کی مشرق کی جانب سفید منارہ کے پاس اتریں گے، دمشق کی مشرق کی جانب سفید منارہ کے پاس اتریں گے۔ جب آپ سر جھکائیں گے تو پسینے کے قطرے گریں گے، اور جب سر اوپر اٹھائیں گے تو بھی موتیوں کی طرح سفید قطرے گے۔ اسے امام مسلم نے روایت کی ہے، یہ روایت مسلم کی ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ گئے نا؟ یہ بھی دلیل ہے اہل سنت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، 2 زرد کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو 2 فرشتوں کے پروں کے اوپر رکھے ہوئے، دمشق کی مشرقی جانب سفید منارہ کے پاس اتریں گے، سر کو جھکائیں گے تو وہ پانی کے جو قطرے ہیں پسینے کے وہ گریں گے، سر اوپر کریں تب بھی وہ سفید قطرے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے گریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی حضور نے فرمایا مجھے ذات کی قسم جس کی قدرت میں میری جان ہے وہ وقت قریب ہے۔ حضور نے قسم اٹھائی کہ وہ وقت قریب ہے جب حضرت عیسیٰ ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے، آپ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، آپ مال پانی کی طرح بہائیں گے، یہاں تک کہ مال قبول کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس وقت ایک سجدہ دنیا و معافیہ سے بہتر ہوگا، اس وقت ایک سجدہ دنیا و معافیہ سے کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا۔ یہ مرزے کو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تھا کہ تمہیں حضرت عیسیٰ بننے کا شوق ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس طرح مال لٹائیں گے، دجال کو مار دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، تو تم نے کیا کیا؟ دجال کو کیا ہی قتل، پیسہ بہائے لوگوں کے اوپر، مخلوق خدا کے اوپر پیسہ تقسیم کیے کہ لینے والا کوئی نہ ہو، اتنی یعنی لوگ امیر ہو جائیں کہ مال قبول کرنے والا کوئی نہ ہو۔
ٹھیک ہے، یہ آپ پڑھیں نا شمس الہدایہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے امام مسلم نے روایت کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ آپ صلیب کو توڑیں گے، خنزیروں کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، آپ اونٹنیاں چھوڑ دیں گے، آپ اونٹنیاں چھوڑ دیں گے، کوئی انہیں نہیں پکڑے گا، آپ باہمی بغض اور حنات کو ختم کر دیں گے، آپ مال دینے کے لیے لوگوں کو بلائیں گے مگر اس سے قبول کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ہائے ہائے۔ امام مسلم نے حضرت جابر سے حدیث نقل کی کہ تمہارا امام کہے گا آؤ ہمیں نماز پڑھاؤ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے احترام میں فرمائیں گے کہ تم ہی میں سے بعض کے امیر ہیں، یعنی تم اپنی امامت خود کرواؤ۔ امام بغوی نے ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ بیت المقدس شریف پہنچیں گے، لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے، تو امام حضرت عیسیٰ کے لیے پیچھے ہٹے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو آگے کھڑا کریں گے، اور خود حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی شریعت کے مطابق نماز ادا کریں گے، آپ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہوں کو گرا دیں گے، نصرانیوں کو قتل کریں گے، مگر جو آپ کے اوپر ایمان لائے گا اس کو آپ قتل نہیں کریں گے۔ حضرت حسن بصری نے کہا کہ انہو کی ضمیر، آپ دیکھیں نا، میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہا ہوں کہ جو دوسرے لوگوں کی جو دلیل ہے نا، وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نزول نہیں مانتے، وہ کہاں سے استدلال پکڑتے؟ یہ حضرت حسن بصری کا قول آگے، وہ کہتے ہیں کہ انہو کی ضمیر قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ قرآن قیامت کی نشانی ہے، جو قیامت کے قائم ہونے کے بارے میں تمہیں آگاہ کرتا ہے، اور اس کے احوال اور ہول ناکیوں کے بارے میں تمہیں آگاہ کرتا ہے، قرآن نشانی ہے۔ لیکن جمہور علماء کیا فرماتے ہیں کہ قرآن نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر مراد، یعنی قرآن نشانی تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یعنی قرآن قیامت کے احوال کو بیان کرتا ہے، اس کی اور ناکیوں کو بیان کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہاں پر اس مقام سے مراد کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فلا تمترن، یہ جو فلا تمترن میں فا کیا ہے فرماتے ہیں؟ سببیہ ہے، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے واقع ہونے کی علامت ہیں تو اس کے برپا ہونے میں تم شک نہ کرو۔ فلا تمترن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی، اس میں آپ لوگ شک نہ کریں۔ حضرت ابن عباس نے کہا اس کا معنی ہے کہ تم اس کو جھٹلاؤ نہیں، تم اس کو جھٹلاؤ نہیں۔ آگے پھر جو فرما معنی یہ ہوگا کہ میری ہدایت کی اتباع کرو، میری شریعت کی اتباع کرو، میرے رسول کی اتباع کرو۔ ٹھیک ہے، چلو بس یہاں پر اس بات کو ختم کر دیتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول ہے، یعنی یہ جو آخری الفاظ ہیں نا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان مبارک ہے کہ واتبعونی وانہ لعلم للساعۃ فلا تمترن بہا واتبعونی، یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ واتبعونی، میری تم اتباع کرو، میری تم اتباع کرو۔ یا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کہیں کہ میری اتباع کرو، اور جس امر کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں یہی صراط مستقیم ہے، جس پر چلنے والا کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، جس پر چلنے والا کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو یہ سورہ زخرف شریف کی 59، 60 اور 61، اس کا مختصر بیان میں نے آپ لوگوں کے سامنے کیا ہے، اور مختصری میں نے آپ کو بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے جو دلائل اہل سنت کے اور جو روایات ہیں، دیکھیں نا، صاحب تفسیر مظہری نے ان روایت کو یہاں پر نقل کر لیا۔ امام بغوی کی روایت بھی آپ نے سن لی کہ آپ نے کس طرح اس کو بیان فرما دیا۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے نا اس بات کو۔ تو تفسیر مظہری کا جو بیان ہے یہ آج مکمل ہو گیا ہے ہمارا، تینوں مقامات قرآن پاک کے، سورہ آل عمران شریف بھی اسی طریقے سے، باقی بھی اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر ابن کثیر سے آغاز کریں گے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔